لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج 5 فروری 2020 اور 22 جمادی الثانی 1442 ہجری۔ آج کا دن اور تاریخ دو اعتبار سے اہمیت کی حامل اور پوری دنیا میں مسلمان دو عنوانات پر پروگرام کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسے اور جلوس کر رہے ہیں۔ ایک تو 22 جمادی الثانی خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و مزار، رازدار نبی، مزاج شناس رسول، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی۔ ویسے اسلام کے اندر کسی کی وفات اور ولادت کا دن منانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت خدیجہ کا یوم وفات نہیں منایا، نہ کوئی تقریب رکھی، نہ کوئی پروگرام رکھا۔ احد کے میدان بلکہ بدر کے میدان میں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بدر کے بعد 8 سال تک حضور علیہ السلام حیات تھے اس دنیا میں۔ آپ نے کسی بھی سال یوم شہداء بدر نہیں ہے۔ احد میں 70 شہداء جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، اور ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں حضرت حمزہ کی شہادت کا دن نہیں منایا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر 2.5 سال حضور علیہ السلام کے بعد زندہ تھے۔ آپ کی وفات کا دن نہیں منایا۔ حضرت عمر حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 12 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ ان 12-13 سالوں میں 10 سال آپ خلیفہ رہے۔ کوئی حضور علیہ السلام کا یا حضرت عمر کا یا حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات یا یوم ولادت نہیں رہا۔ حضرت عثمان حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 24 سال کے قریب زندہ رہے۔ حضرت عثمان نے نہ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت و وفات، نہ ابو بکر صدیق کا یوم ولادت و وفات، یا نہ عمر فاروق کا یوم ولادت و وفات منایا۔ حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کے بعد 30 سال زندہ رہے اور 4-5 سال خلیفہ رہے۔ حضرت علی نے نہ حضور علیہ السلام نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر
نہ کبھی اپنی حکومت میں چھٹی کہ آج ابو بکر کی وفات کا دن ہے اس لیے چھٹی ہے، آج عمر کی شہادت کا دن ہے اس لیے چھٹی ہے، آج عثمان کی شہادت کا دن ہے اس لیے چھٹی ہے، آج حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے اس لیے چھٹی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں یہ رواج تھے ہی نہیں، ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں۔ پھر حضرت حسین، حضرت حسن جو حضور علیہ السلام کے چہیتے اور لاڈلے نواسے تھے، زندہ رہے، لیکن نہ اپنے نانا کا، نہ اپنے والد علی کا، نہ اپنی والدہ فاطمہ کا، نہ عثمان، نہ عمر، نہ ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی کا دن منایا۔ اس لیے یہ دن منانا اسلامی تعلیمات میں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں سرکاری سطح پر بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح کی پیدائش کے دن چھٹی ہوتی ہے، اس کی وفات کے دن چھٹی ہوتی ہے، علامہ اقبال کے نام پر یوم اقبال منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ پاکستان جس دن بنا اس دن یوم آزادی کے نام پر چھٹی ہوتی ہے۔ پاکستان کی قرارداد جس دن پیش کی گئی 23 مارچ کو یوم پاکستان کے نام پر چھٹی ہوتی ہے۔ 65 کی جنگ میں 6 ستمبر کو یوم دفاع کے نام پر چھٹی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت یا وفات کے حوالے سے چھٹی ہوتی ہے۔ 9-10 محرم الحرام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر چھٹی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سب چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کو ایک طرف کر کے باقی جتنے بھی لوگوں کے، بزرگوں کے یوم پر چھٹیاں ہو رہی ہیں، وہ ابو بکر صدیق سے بڑے نہیں، وہ عمر فاروق سے بڑے نہیں، وہ علی مرتضیٰ سے بڑے نہیں، عثمان غنی سے بڑے نہیں۔ اگر مسٹر محمد علی جناح بانی پاکستان ہے تو ابو بکر صدیق بانیان اسلام میں سے ہیں۔ اگر علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے تو عمر فاروق مفکر اسلام ہے۔ اور پاکستان کا وجود ہی اسلام کا محتاج ہے۔ جس دن پاکستان اور اسلام کو الگ کیا گیا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کیونکہ پھر پاکستان کا معنی وجود بے معنی ہے، اس لیے کہ بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا تھا نا۔ پاکستان بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا تھا، بنانے والوں نے سچ یا جھوٹ وہ ان کی گردن پہ، لیکن نعرہ یہی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ورنہ مسجدیں تو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں آج بھی موجود ہیں، درگاہیں بھی پاکستان سے زیادہ، مزارات انڈیا میں ہیں، علماء بھی پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں ہیں، مدارس بھی پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں ہیں۔ نظریہ کہ اسلام کے نظریے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر ملک حاصل
حاصل کیا گیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان کا وجود اسلام کی بقا اور سلامتی کا محتاج ہے. پاکستان کی سلامتی کی ضمانت اسلام ہے. پاکستان کے تحفظ کی ضمانت اسلام ہے. پاکستان کی بقا کی ضمانت اسلام ہے. جس دن اسلام اور پاکستان کو الگ کیا گیا، اسلام تو مٹنے والا نہیں ہے لیکن پاکستان نہیں رہے گا. اس لیے ہم اور آپ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اپنے دلوں میں عزم کر لیں کہ ہمارے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے تو پرواہ نہیں، لیکن پاکستان اور اسلام کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا آل و اولاد کا تعلق ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن پاکستان کا اور کلمے کا تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. ہر چیز برداشت کر لیں لیکن اسلام کو پاکستان سے جدا نہیں کرنے دیں گے اور انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں کسی کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا دن منانے کا بھی تصور نہیں ہے. ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر کو مناتے. آپ نبی کے بڑے عاشق ہو یا ابو بکر؟ بولتے نہیں ہیں. ابو بکر. ہم تو ان کے عین، عشق کے عین کے ایک شوشے کے تک نہیں پہنچ سکتے نا. وہ ہم سے زیادہ بڑے عاشق نہیں بنایا. فاروق اعظم نے نہیں بنایا، عثمان غنی نے نہیں بنایا، علی المرتضیٰ نے نہیں بنایا، حسن اور حسین نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں بنایا تو بھی نہیں بنایا. لیکن چونکہ موجودہ دور کے اندر یہ یوم منانے کی ایک روایت قائم ہو چکی ہے جو کہ غلط ہے، ختم ہونی چاہیے. نہیں ہونا چاہیے یوم قائد اعظم، یوم علامہ اقبال، کوئی بھی دن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہے تو پھر سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے بعد حق ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد حق عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد حق عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حق علی المرتضیٰ کا ہے، پھر حسن کا ہے، پھر حسین کا ہے، پھر امیر معاویہ کا ہے. پھر ان سب کے دن منائے جائیں. اور اگر سب کے دن منائے جانے لگے تو سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. اور اگر صرف خاص جلیل القدر شخصیات کو لے لیا جائے تو بھی ہزاروں میں ہیں. دن کم پڑ جائیں گے، شخصیات زیادہ ہوں گی. اس لیے سب کے دن منانا ممکن ہی نہیں. چلو سب کے نہ مناؤ، ابو بکر کا مناؤ. وہ حقدار بھی ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ابو بکر کا یہ حق ہے میری امت پر کہ اس سے محبت کرے میری وجہ سے. کیونکہ میں تو ابو بکر کو نہیں جانتا، نبی سے الگ میں ابو بکر کو، میں نے تو ابو بکر کو جانا ہی تک جب دربار نبوت میں اسے دیکھا. میں نے تو ابو بکر کو جانا جب اس کے کندھوں پر محمد رسول اللہ کو دیکھا. میں نے تو ابو بکر کو جانا جب اس کی گود میں محمد رسول اللہ سوئے ہوئے تھے. میں نے تو ابو بکر کو جانا جب اس کو غار میں ناک ڈس رہا تھا. میں نے تو ابو بکر کو جانا جب خدا نے گواہی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے تو کب جانا، ورنہ رشتے میں قریب
رشتے میں قریب ابو لہب تھا، لیکن میں اس سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کے پاس دیکھا تھا۔ محبوب کا محبوب بھی بولو، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، صرف محبوب کا محبوب محبوب نہیں ہوتا ہے، محبوب کے پیروں کی مٹی بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کا شہر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کے شہر کی فضائیں بھی محبوب ہوتی ہیں۔ اس لیے یا تو سب دن منانا بند کر دو، آمنا وسطا، ٹھیک ہے نا؟ پھر مجھے اعتراض نہیں ہے، محرم الحرام میں پورے ملک کو جام کر دیا جاتا ہے، کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ موبائل نیٹ ورک بند، دکانیں بند، اور گھروں کو سیل کر دیا جاتا ہے، گلیاں بند، یہاں تو پھر بھی کچھ، لیکن کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور عذاب بنایا ہوا ہوتا ہے نام امام حسین کا۔ وہ تو اپنی جان دے کر بھی اس امت کو آسانیاں دینا چاہتے تھے، آج اس کے نام پر اس امت کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اہل سنت کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر دوسرے بزرگوں کے ایام کو سرکاری سطح پر منا کر ان کی چھٹیاں کی جاتی ہیں تو ابو بکر صدیق کی وفات کے دن کو بھی منایا جائے اور چھٹی کی جائے، اگر نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں۔ پھر یہ محرم کا تماشا بند کرو، پھر یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، جس نے عبادت کرنی ہے اپنی عبادت گاہ میں جا کر کرے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو روڈ پر عبادت کرتا ہو، صحیح ہے یا غلط ہے؟ عیسائی عبادت روڈ پہ کرتے ہیں، یہودی عبادت روڈ پہ کرتے ہیں، سکھ عبادت روڈ پہ کرتے ہیں، ہندو روڈ پہ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا روڈ پہ عبادت۔ عبادت عبادت گاہ میں ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کرو، اگر نہیں تو پھر ابو بکر صدیق کے دن بھی پورا ملک بند ہونا چاہیے۔ پھر یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی یوم شہادت پر بھی پورا دن پورا اپنا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے ملک۔ پھر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت پر بھی پورا ملک بند ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی کی شہادت پر بھی پورا ملک بند ہونا چاہیے۔ اور اگر اتنی چھٹیاں آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، یقیناً آپ ایک بہت دور کی کوڑی لے کر آؤ گے کہ اتنے اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایک دن میں، تو 9-10 محرم کو فرشتے آ کر تمہارے خزانے میں پیسہ ڈال کر جاتے ہیں، وہ دن نہیں ہوتا اربوں کا نقصان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدماشی کرے تمہارے ساتھ پورے ہفتہ شہر ملک بند کروائے تو تم کر دو گے، پھر تو تم اہل سنت کو دعوت دے رہے ہو کہ بدماشی کرو، غنڈہ گردی کرو اور پورا ملک بند کراؤ۔ یہ ملک اہل سنت کا ہے، اس لیے اپنے ملک کو اہل سنت کبھی خراب نہیں کریں گے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہاں کا 98% اہل سنت ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہاں پاکستان کا 98% طبقہ سنی ہے، تو ہم اپنے ملک کا امن خراب نہیں کریں گے، کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک میں نے کرنی تھی۔ صدیق اکبر کی ذات سے متعلق گزشتہ 2 جمعات سے میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو شاید جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی اگلے جمعے وہاں سے میں گفتگو کو پھر شروع کروں گا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو آج دن منایا جا رہا ہے اور پورے دنیا میں دن منایا جا رہا ہے وہ ہے
کشمیر کے حوالے سے. کشمیر ایک زمین کا وہ خطہ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، پورا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور تقسیم میں وہ پاکستان کو ملا تھا. جب تقسیم ہوا تھا نا ملک کے بھائی یہ علاقہ یہ علاقہ یہ علاقہ، تو کشمیر پاکستان کو ملا تھا، اور کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیے. جس طرح بہت ساری ریاستوں نے، ریاست کالاباغ، ریاست بہاولپور، ریاست خیرپور، ان ریاستوں کے شہریوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، تو اسی طرح کشمیر کی ریاست نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی کشمیر پر کے ایک حصے پر انڈیا دوبارہ قابض ہو گیا. وہ دن اور آج کا دن ہم کبھی زنجیریں بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کبھی ریلی نکال رہے ہوتے ہیں، ہاں، اور کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں بھئی کشمیر آزاد ہو. گزشتہ 70 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ریلیوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. گزشتہ 70 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ زنجیریں، ہاتھ کی زنجیریں بنانے سے کشمیر آزاد. پاکستان کے 70 سال کے، صرف عمران خان نہیں، پاکستان کے 70 سال میں جتنے بھی صدر اور وزیر اعظم اور آرمی چیف گزر چکے، ان سب کو بھی کمروں سے کھڑا کر کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کشمیر کے بارڈر پر کھڑا کر دو، کشمیر آزاد نہیں ہو. کشمیر آزاد صرف ایک کام سے ہوگا، صرف ایک کام سے، اور اس کام کا نام سن کر ہم لوگوں کو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. سمجھے نا، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، حکمت یاد آ جاتی ہے، مصلحت یاد آ جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد. اللہ نے جہاد نام میں ایک روب رکھا ہے. کشمیر کا حل کیا ہے؟ بولو، جہاد حل ہے. مذاکرات، مذاکرات، کیونکہ ہندو مذاکرات کی بات سمجھنے والا نہیں ہے. یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کرنے والا وہ بھوت ہے جس کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا. ان کی پینٹیں گیلی تب ہوتی ہیں جب مجاہدین کشمیر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تب مودی سے لے کر ان کے ایک سپاہی تک سب کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ ڈرتے ہی جہاد کے نام سے. یہ آتنکوادی، آتنکوادی، ہر ٹی وی پر جا کر دیکھ لو ان کو آتنکوادی. یہ آتنکوادی نہیں ہوتے، یہ مجاہدین ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مجاہدین پاکستان سے گئے ہو، وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں نا، کشمیر میں رہتے یا نہیں رہتے؟ وہاں رہتے ہیں. تم میرا گلا دباؤ گے، تمہیں اپنا گلا چھڑانے کے لیے میں تو کچھ بھی کروں گا نا. تم کشمیریوں کو دباؤ گے، ان کا حق مارو گے. 550 دن ہو گئے ہیں کشمیریوں پر کرفیو لگائے ہوئے. چیخیں نکل گئی تھی پاکستانی قوم کی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، یاد ہے؟ وہی موسم چل رہا ہے.
18 مارچ 2020 کو آپ کے ملک میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پوری قوم راشن کے لیے ادھر ادھر پھر رہی تھی. صرف لاک ڈاؤن ہوا تھا, کاروبار بند ہوا تھا, گھومنے پھرنے کا پابندی نہیں تھی, لوگ گھروں سے نکل رہے تھے. سوچو اس قوم کا جو 550 دن گزرنے کے بعد بھی گھروں سے گلی میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے, گلیوں میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جو نکلا ڈس گولی ختم. کیا کھاتے ہوں گے, کیا پیتے ہوں گے, کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے, کتنے مر گئے ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے. نہ میڈیا کو جانے کی اجازت, نہ کسی اور کو جانے کی اجازت. پورا مقبوضہ کشمیر ایک جیل بنا ہوا ہے. پورا مقبوضہ کشمیر جیل بنا ہوا ہے. وہاں کی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں, وہاں کے معصوم بچے محفوظ نہیں, وہاں کے جوان محفوظ نہیں, وہاں کے بوڑھے محفوظ نہیں. جو حل ہے اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا, جو حل ہے اس طرف کوئی نہیں جاتا. اور حل جہاد, اور جہاد تو ہماری فوج کا ماٹو ہے, ہے یا نہیں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, اتحاد, تنظیم, یقین محکم, جہاد فی سبیل اللہ, یہ تو ہماری فوج کا ایک نشان ہے. اس طرف کوئی جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف جانے کو کہا ہے. اب ہم اللہ کی بات کو مانیں یا اقوام متحدہ کو مانیں؟ بولو. عالمی چارٹر آف ہیومن رائٹس قرآن ہے یا اقوام متحدہ کا بنایا ہوا؟ قرآن. ہم تو اس کو مانیں گے, اور جو اس کو مانتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے, اور جو اس کو چھوڑتا ہے دنیا اس کو ڈراتی ہے. طالبان سے دنیا ڈر رہی ہے یا ڈرا رہی ہے؟ بولو. کل جس ملا عبدالسلام ضعیف کو ہماری پاک فوج نے گھسیٹ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا, آج وہ عبدالسلام ضعیف سینہ تان کر امریکیوں کے سامنے مذاکرات کے لیے بیٹھتا ہے, اور امریکیوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ کہیں ملا کا مزاج نہ بگڑ جائے. کہیں ملا کا مزاج نہ بگڑ جائے. انہوں نے داڑیاں نہیں مڑوائیں, انہوں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی, انہوں نے اپنی پگڑیاں نہیں اتاری, انہوں نے اپنے اسلامی ڈریس اور اسلامی وقار کے ساتھ ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کی. قربانی دی, یہ نہیں کہ قربانی نہیں دی, قربانی دی, کٹے, شہید ہوئے. مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کے ساتھ بموں کا نشانہ بن کر راکھ کا ڈھیر بن گئی. بستیوں کی بستیاں مٹی کا ڈھیر بن گئی. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم آخر منت کرنے پر اتر آیا کہ بابا اب ہمیں جانے کا راستہ دے دو, اب ہمیں جانے کا راستہ دے دو. ذلیل ہم بھی ہوئے, ہم نہیں مرے, پاکستان میں کوئی نہیں مرا, ہم بھی مرے, ہمارے فوجی بھی مرے, ہماری پولیس بھی مری, ہمارے علماء بھی مرے, ہماری مسجدوں میں بھی دھماکے کیے گئے. مرے ہم بھی, مرے وہ بھی, وہ مر کر بھی
پیچھے رکھا. جو تکلیف لکھی ہے وہ تو کسی کے پیچھے تم ہلاتے رہو گے تب بھی آئے گی، اور کسی کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گے تب بھی آئے گی. لیکن تاریخ لکھی جائے گی کہ یہ منافقت کی زندگی جیا تھا اور یہ مجاہد کی زندگی جیا تھا. یہ بے موت مارا گیا تھا، یہ مر کر بھی زندہ رہا تھا. تاریخ لکھی جائے. پرویز مشرف کا نام کوئی فخر سے نہیں لے گا، ملا عمر کا نام فخر سے لیا جائے گا، اسامہ بن لادن کا نام فخر سے لیا جائے گا، ملا عبدالسلام کا نام فخر سے لیا جائے گا. ملاؤں کے نام فخر سے لیے جائیں گے. پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننے والے ایک ریٹائرڈ بڈھے جنرل کو قوم گالیاں دے گی، کیونکہ وہ بھکا تھا، وہ جھکا تھا اور یہ ڈٹے تھے. اور یہ سب کون سی قوت تھی؟ قرآن کی قوت تھی. آج بھی اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب واقعی ہمارے تو حکمرانوں کو تقریر بھی لکھ کر دی جاتی ہے کہ آج کشمیر کا دن ہے اس لیے آج آپ نے یہ تقریر کرنی، ان کے دل میں کچھ بھی احساسات نہیں ہوتے، ان کو کچھ نہیں ہوتا احساس. اگر واقعتاً ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں احساس ہے کشمیر کا، اگر واقعتاً ہمارے آرمی چیف کشمیر کے ساتھ سیریس ہیں، اگر ہمارے چیف جسٹس کشمیر کے ساتھ سیریس ہیں، ہمارے صدر مملکت کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اقوام متحدہ کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کی طرف آؤ اور قرآن سے فتویٰ لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں قتال کرتے؟ قرآن پوچھ رہا ہے. قتال جانتے ہو؟ اللہ نے یہاں قتال کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر اللہ یہاں جہاد کا لفظ استعمال کرتے نا تو میرے جیسا ڈرپوک ملا پھر جہاد کی کس نے بناتا؟ پھر جہاد کی اجی جناب جہاد پھر گرامر میں آ جاتا. جہاد جہد سے ہے، جہد کے معنی محنت کرنا ہے. دین کی کوئی بھی محنت جہاد ہے. تبلیغی جماعت بھی جہاد ہے، جمعیت علماء اسلام بھی جہاد ہے، فلانا بھی جہاد ہے، مدرسہ چلانا بھی جہاد ہے. یہ ساری دین کی محنتیں جہاد ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں امت محمد میں ایک بزدل ٹولہ اٹھے گا جو جہاد سے راستہ فرار اختیار کرے گا. اس لیے اللہ نے لفظ جہاد ہی استعمال نہیں کیا، قتال قتل کا لفظ استعمال کیا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں قتال نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، ان کی حالت یہ ہے کہ الذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریہ، اس بستی سے، من هذه القریہ، قریۃ الظالم اہلھا، کیسی بستی ہے کہ اس بستی والے ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے کوئی دوست بنا دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی تو اپنی طرف سے مددگار بنا دے. یہ آیت 100% اس وقت کشمیر کے مسلمانوں پر فٹ ہے. وہ اللہ سے گڑگڑا رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے، ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما. اور ہمارے کرتا دھرتا، مجھے تو ہنسی آ رہی کہ ہمارے محترم عزت مآب قبلہ الحاج امیر المومنین ریاست مدینہ جدیدہ، ٹھیک ہے نا جی، عمران خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پچھلے
کرتے 5 منٹ خاموشی اختیار کیا کریں گے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ 5 منٹ نہیں عمران خان صاحب، پوری زندگی بھی چپ رہو گے نا کچھ نہیں ملے گا. بچے کو ماں بھی تب تک کچھ نہیں دیتی جب تک روتا نہیں ہے، مطلب خاموشی سے کچھ نہیں ملتا. گر گرانے سے، گرجنے سے، بولنے سے، قدم اٹھانے سے، جھگڑنے سے، لڑنے سے، حق مانگنے سے، سامنے والے کا گریبان پکڑنے سے ملتا ہے. اور اگر آپ اے حکمران طبقہ، اے پاکستان کے کرتا دھرتاؤ، اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں، اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں، آپ کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، آپ کی بہادری صرف ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر بھاشن گیری میں ہے، تو رب محمد کی قسم ایک دن کے لیے پاکستان کی قوم کو اجازت دے دو، ایک دن کے لیے. تم سے تمہارا ایٹم بم تمہیں آیا، تمہارا میزائل تمہیں آیا، اس قوم کو ایک دن کی اجازت دو. اگر کشمیر آزاد نہ ہو تو کہنا، نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو. پھر اقوام متحدہ کی پابندی لگ جائے گی. پھاڑ میں گیا تمہارا اقوام متحدہ. ہم اقوام متحدہ کے پابند نہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم اللہ کے فرمان کے پابند ہیں، ہم محمد عربی کی حیات طیبہ کے پابند ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مکہ بھیجا قاصد بنا کر. جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو حضرت عثمان کے اپنے قوم کے سردار تھے، بڑے تاجر تھے مکہ کے. سرداران قریش نے استقبال کیا، مہمان نوازی کی. ادھر حضرت عثمان حضور علیہ السلام کے پاس حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کہنے لگے بھائی عثمان کے تو مزے ہیں، اب تو وہ خوب مکے میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور وہاں عثمان کو سرداران قریش نے کہا آپ مہمان آئے ہو، آئے آپ کعبے کا طواف کریں. ادھر صحابہ رشک کر رہے ہیں کہ عثمان کے مزے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں روکے جائیں اور عثمان وہاں طواف کریں. ہم یہاں روکے جائیں اور عثمان وہاں طواف کریں. اور وہاں عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سردار کو تم وہاں روکو اور میں وہاں یہاں طواف کروں؟ نہیں ہو سکتا. سرداروں کو غصہ لگا، ہماری آفر ٹھکرا دی. پیغام بھجوا دیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا. چھوٹا سا لشکر ہے صحابہ کرام کا 1200. حضور علیہ السلام تک بات پہنچی. جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ہتھیار نہیں تھے، ہتھیار آئے تھے عمرے کے لیے، روک دیے گئے. ہتھیار نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ نکالا، فرمایا میرے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت پہ بیعت کون کرے گا؟ کسی صحابی نے نہیں کہا حضور ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، سامنے طاقت ہے، ہم نہتھے ہیں. فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اب آؤ کون کون میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے؟ سب صحابہ کے ہاتھ آنا شروع ہو گئے. سب نے بیعت کر لی کہ اب یا مر کر لوٹیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کر لوٹیں گے. صرف عزم کی دیر تھی، کافروں کو پتا چلا مسلمان بگڑ چکے ہیں.
لے کر آ گئے. نہیں ہم نے نہیں, یہ تو ایسے افواہ تھی, عثمان یہ زندہ ہے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. ارے تم وہ صلح حدیبیہ کی میدان والی بیعت کی صورت تو پیدا کرو. جناب قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ اپنا ہاتھ تو بڑھاؤ قوم کی طرف کہ کون کون کشمیر کی آزادی کے لیے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. پورا پاکستان چلے گا, ایک ایک مرد چلے گا, پورا چلے گا, عورت چلے گی, بچہ چلے گا. اپنے گردے میں دم تو پیدا کرو. اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس قوم کی جرأت کو دیکھ کر ہی ہندوؤں کی دھوتیاں کھل جائیں گی. ہم لڑتے ہیں مرنے کے لیے, مارنے کے لیے. کافر لڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. فرق ہے کافر اور مسلمان میں. ہم اس موت کے متلاشی ہیں جس کے لیے خدا نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والے کے لیے مرنے کا گمان بھی مت کرنا. کہنا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی مت کہ یہ مر گیا ہے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربهم يرزقون, اللہ کے ہاں رزق کھا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے, میدان کل جنت میں جانے کے بعد سب سے اللہ پوچھیں گے کوئی خواہش, کوئی تمنا, کوئی آرزو. سب کہیں گے اللہ اب کیا آرزو, سب تو پوری ہو گیا. جانتے ہو ایک طبقہ ہوگا جو اللہ سے کہے گا یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج, جنت کو چھوڑ کر واپس دنیا میں بھیجو. اللہ تو جانتے ہوں گے کہ کیوں بول رہے ہیں. اللہ پوچھیں گے بھائی تم دنیا میں جانا چاہتے ہو, یہ دودھ کی نہریں, یہ شہد کی نہریں, یہ حوریں, یہ بیویاں, یہ اولاد, یہ محلہ, سواری کے لیے اڑتے ہوئے گھوڑے, کھانے کے لیے قسم قسم پھل, یہ چھوڑ کر تم واپس گندی دنیا میں جانا چاہتے ہو. یا اللہ ہاں بھائی کیوں. یا اللہ دنیا میں جا کر ہم پھر تیرے نام پر جہاد کریں گے, پھر تیرے نام پر شہید ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنت میں ہر لطف, ہر راحت, ہر مزہ ہے, لیکن تیرے نام پر جان لٹانے کا جو مزہ شہادت کے وقت ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. اتنی مزیدار موت ہے, دیکھنے والا کہے گا مولوی صاحب کے چیچڑے اڑ گئے, مولوی صاحب کا بازو ادھر, ٹانگ ادھر, سر ادھر, لیکن یہ تو خدا جانتا ہے یا مولوی صاحب جانتا ہے کہ اس کو پتہ کتنا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص نہ جہاد کا ارادہ کرے, نہ شہادت کی تمنا کرے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. ارادے کر لو کہ ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد
میں, پاکستان کی سلامتی کے راستے میں اگر میری جان قربان ہوتی ہے تو مجھے میری زندگی کی قیمت مل جائے گی. اگر میری جان قربان ہوتی ہے تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مجھے نئی زندگی سے پیار جتنا شہادت سے پیار ہے, مجھے نئی جینے سے پیار جتنا مرنے سے پیار ہے, کیوں نہ ہو میں وہ موت کیوں نہ مانگوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لقد اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. آج کا مولوی اس قوم میں جہاد کی روح پھونکنا چاہے تو پھونک سکتا ہے, لیکن میں شکوہ کروں تو کس سے کروں؟ مجرم تو میں خود ہوں کہ میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ نبی کے سجدے کتنے لمبے ہوتے تھے, میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ نبی پاک کی داڑھی کیسی تھی, میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ نبی پاک رکوع کیسے کرتے تھے, اتحیات کیسے کرتے تھے, نبی دعائیں کیسے کرتے تھے. لیکن میں نے اسلام کا وہ حصہ آپ سے چھپا دیا کہ نبی گھوڑے کی پیٹھ پر کیسے بیٹھتے تھے. میں نے یہ نہیں بتایا کہ نبی کے دانت کہاں شہید ہوئے تھے, میں نے یہ نہیں بتایا کہ زنا کی کڑیاں کہاں بے بس ہوئی تھی, میں نے یہ نہیں بتایا کہ نبی کا چچا کہاں کٹا تھا, میں نے یہ نہیں بتایا نبی کا نواسہ کہاں کٹا تھا, اس کی گردن نیزے پہ کب آئی تھی. اسلام کی اس تاریخ کو آج کے مولوی نے بھلا دیا ہے, بھلایا نہیں, مصلحت کا شکار ہو گیا ہے, دب گیا ہے, ڈر گیا ہے, دنیا پیاری ہو گئی ہے. ہم کو اللہ سے پیار کرنا چاہیے, جہاد کا ارادہ کرنا چاہیے, شہادت کی تمنا کرنی چاہیے. پہلے نہیں مرو گے, وقت سے پہلے نہیں مرو گے, جب وقت آئے گا ایکسیڈنٹ سے بھی مر جاؤ گے. وقت نہیں آئے گا تو ہیپاٹائٹس میں سی میں 10 سال بھی اسپتال کی دوائیاں کھا کر جیتے رہو گے. وقت آئے گا تو کفر کے ہاتھوں گولیوں سے بموں سے چیخے اڑا کر بھی مر جاؤ گے. شیخ الہند سے کسی نے پوچھا تھا, شیخ الہند سے کسی نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ منورہ میں میری قبر ہو. تو شیخ الہند نے کیا کہا, ارے تم قبر مانگتے ہو, میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب میری شہادت ہو تو میرے جسم کا ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے, مجھے قبر نصیب نہ ہو. کل قیامت کے دن جب زندہ ہو تو محمود الحسن کی ایک بوٹی وہاں سے اٹھے, ایک ہڈی وہاں سے اٹھے, کوئی انگلی وہاں سے اٹھے, سر کی کھوپڑی کہاں سے اٹھے, اتنے ٹکڑوں میں شیخ الہند جمع ہو کہ اللہ دیکھ کر رحم کھا جائے کہ محمود الحسن تو میری ذات کے لیے قربان ہوا تھا, جا تیرے سے کوئی حساب نہیں. موت مانگو ایسی, موت مانگو ایسی, ایسی نہ مانگو کہ زمین ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دے, ایسی موت نہ مانگو کہ قبر ہمیں بھیج کر دبا کر ہماری پسلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دے. نہیں نہیں, جب مرے رب کے راستے میں مرے, مصطفیٰ کے راستے میں مرے, قرآن کے تحفظ کے لیے مرے, اور جب مرے تو اس دنیا کو روتا ہوا چھوڑے, آسمان کو روتا ہوا چھوڑے, زمین کو روتا ہوا چھوڑے, اور زمین کو اپنی پائیں پھیلاتے ہوئے دیکھے, اور زمین ہمارے لیے مرحبا کے الفاظ کہتی ہو. ارادہ ہے جہاد کرو گے, ارادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے, جب بھی موقع دے. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا, بریلوی کو مارنا جہاد نہیں ہے, دیوبندی کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو, سنی کو فرقے کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. یہ کیا ہے؟ فساد ہے. کہیں اٹھا لو چھریاں اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو. یہ ولی راشد مدنی نے کہا تھا شہادت کی تمنا اور جہاد. کسی بریلوی کے ہاتھ اگر مسلک کی جنگ میں مرو گے حرام مرو گے. میں فتویٰ دیتا ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی مسلک کا ہو, اگر مسلک کی جنگ میں مرے گا حرام مرے گا. میرے نبی نے کہا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار. جب تعصب کی وبا چلے, جب آپس کی لڑائی کی وبا چلے تو قتل کرنے والا, قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنمی ہوگا, مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس وقت نفرت کی فضا ہوگی, وار قاتل کا چل گیا, اگر وار مقتول کا چلتا تو وہ بھی قتل کر دیتا. نیت دونوں کی ایک تھی, دونوں جہنم میں جائیں. اس لیے کبھی بھول کر بھی کسی مسلمان پر ہاتھ مت اٹھانا, بھول کر بھی. مسلمان تو مسلمان, کافر جو عبادت گاہ میں بیٹھا ہے
اس کو مارنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ ہم نے جہاد اپنے بنا لیے، اپنا جہاد نہیں، جہاد وہ جو مصطفیٰ کی سنت ہے، جہاد وہ جو ابو بکر عمر عثمان علی کی سنت ہے، جہاد وہ جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ کوئی تنظیم بنا کر جہاد نہیں کیا تھا، کسی کے اشارے پر جہاد نہیں کیا تھا، کسی کی فن پر جہاد نہیں کیا تھا، ایمان کے بلبوتے پر جہاد کیا تھا۔ وہ والا جہاد ارادہ ہے۔ اگر قمر باجوہ صاحب آرمی چیف صاحب کہیں کہ بھائی پاکستانی قوم میرا ساتھ دے دے، کشمیر کے لیے جا رہا ہوں جنگ کرنے، تو آپ چلو گے؟ چلو گے؟ جا، بیوی یاد آ جائے گی، بچے یاد آ جائیں گے، بیوی کو بھول جانا، کشمیر کی لڑتی بہن کو یاد کرنا، کشمیر کے یتیم بچے کو یاد کرنا، جن پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے ان کو یاد کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔